فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لجنۃ العلماء للافتاء، فتویٰ نمبر 876، 27 جولائی 2022۔ سوال: میں محمد علی نے اپنی اہلیہ رابعہ کو غصے میں آ کر ایک ہی مرتبہ 3 طلاقیں دی تھیں۔ اب ہمیں افسوس ہے اور ہم رجوع کرنا چاہتے ہیں۔ شریعت کی روشنی میں واضح کریں کہ کیا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ جواب: الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ایک ہی بار 3 طلاق دے دینا ہماری عادت بن چکی ہے۔ حالانکہ طلاق دینے کا یہ طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناپسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے طلاق دینے کو اللہ کی کتاب کے ساتھ کھیل اور مذاق قرار دیا ہے۔ سنن نسائی الطلاق حدیث نمبر 3430۔ البتہ کتاب و سنت کی روح سے ایک مجلس میں دی ہوئی بیک وقت 3 طلاقیں دینے سے ایک رجعی طلاق ہوتی ہے، بشرطے کہ طلاق دینے کا پہلا یا دوسرا موقع ہو۔ دلائل حسب ذیل ہیں۔ نمبر 1، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد نبوت، سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ابتدائی 2 سالہ دور حکومت میں 3 طلاقیں ایک طلاق کا حکم رکھتی تھیں، لیکن کثرت طلاق کی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں نے اس معاملے میں جلدی کی جس میں ان کے لیے نرمی اور آسانی تھی، اگر میں اسے نافذ کر دوں تو بہتر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اسے نافذ کر دیا۔ صحیح مسلم سورۃ طلاق حدیث نمبر 1472۔ تاہم سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ اقدام تعزیری و انتظامی نوعیت کا تھا، جیسے کہ اس بات کو کئی ایک حنفی اکابرین نے بھی تسلیم کیا ہے۔ ملاحظہ ہو جامع الرموز کتاب الطلاق اور حاشیہ تحتوی علی الدر المختار۔ نمبر 2، سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں سیدنا رکانہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دی، لیکن اس کے بعد بہت افسردہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے اسے طلاق کس طرح دی تھی؟ عرض کیا 3 مرتبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی تھی؟ عرض کیا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ ایک ہی طلاق ہوئی ہے، اگر تم چاہو تو رجوع کر سکتے ہو۔ راوی حدیث سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بیان کے مطابق انہوں نے رجوع کر کے اپنا گھر آباد کر لیا تھا۔ مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 123 تا احمد شاکر۔ اس حدیث کے متعلق حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ھذا الحدیث نص فی المسألۃ لا یقبل التأویل، فتح الباری جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 362۔ یہ حدیث مسئلہ طلاق ثلاثہ کے متعلق ایک فیصلہ کن دلیل کی حیثیت رکھتی ہے جس کی کوئی تعویل نہیں کی جا سکتی۔ بعض علماء احناف نے بھی دلائل کے پیش نظر ان احادیث کے مطابق فتویٰ دیا ہے۔ ان علماء میں مولانا پیر کرم شاہ، مولانا عبدالحلیم قاسمی، مولانا حسین علی واں بچراں، مولانا احمد الرحمن اسلام آباد اور پروفیسر محمد اکرم ورک سر فہرست ہیں۔ ان کے فتاویٰ کی تفصیل ایک مجلس میں 3 طلاق نامی کتاب میں دیکھی جا سکتی ہے۔ بہرحال ان حقائق کی روشنی میں ایک باغیرت مسلمان کے لیے گنجائش ہے کہ اگر اس نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں تو دوران عدت بلا تجدید نکاح رجوع کر سکتا ہے، اور اگر عدت گزر چکی ہے تو پھر تجدید نکاح سے اپنا گھر آباد کر سکتا ہے۔ قرآن و سنت کا یہی فیصلہ ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاں رائج الوقت آئلی قوانین اور دیگر اسلامی ممالک میں بھی یہی فتویٰ دیا جاتا ہے۔ متعلقہ عورت کی عدت 3 حیض ہوتی ہے، کیونکہ آپ کی اہلیہ ابھی عدت میں ہے اور طلاق بھی پہلی مرتبہ ہے یعنی رجعی ہے، لہٰذا آپ کا ان سے بلا نکاح رجوع کر سکتے ہیں۔ ایک ہی مرتبہ طلاق کہنے والی مذموم روش سے معلوم ہوتا ہے کہ سائل کو خود پر کنٹرول نہیں ہے۔ ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ غصے، غمی یا خوشی کی حالت میں بے قابو ہونے کی وجوہات کو تلاش کریں، نماز، روزہ، ذکر و اذکار اور تلاوت کریم کی پابندی کریں، وقتاً فوقتاً صدقہ و خیرات اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں۔ ان نیکیوں کی برکت سے امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مسائل اور پریشانیوں کو حل فرما دیں گے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب اہل خانہ کو سعادت مندی اور نیکی و تقوی سے بھرپور لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مفتیان کرام فضیلت الشیخ ابو محمد عبد الستار حماد حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ عبدالحلیم بلال حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ جوید اقبال سیالکوٹی حفظہ اللہ، فضیلت الدکتور عبد الرحمن یوسف مدنی حفظہ اللہ،
فضیلت الشیخ سید مجتبیٰ سعیدی حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ حافظ عبد الرؤوف صندوق حفظہ اللہ، فضیلت الشیخ محمد ادریس اثری حفظہ اللہ۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔